بسم الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 222۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ آپ علیہ السلام کے دعا یا کلمات: خدایا میری آبرو کو غنا و تواناگری کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا، کہ تجھ سے رزق مانگنے والوں سے رزق مانگنے لگوں، اور تیرے بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، اور جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا کرنے لگوں، اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اور ان سب چیزوں کے پس پردہ تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حصہ اول، خطبہ نمبر 223۔ دنیا کی بے ثباتی اور اہل قبور کی حالت بیچارگی۔ یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا اور فریب کاریوں میں شہرت یافتہ ہے۔ اس کے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے، اور نہ ہی اس میں فروکش ہونے والے صحیح و سالم رہ سکتے ہیں۔ اس کے حالات مختلف اور اتوار عدلنے بدلنے والے ہیں۔ خوش گزرانی کی صورت اس میں قابل مذمت، اور امن و سلامتی کا اس میں پتہ نہیں۔ اس کے رہنے والے تیر اندازی کے ایسے نشانے ہیں کہ جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے، اور موت کے ذریعے انہیں فنا کرتی رہتی ہے۔ اے خدا کے بندو، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں اور اس دنیا کی ان چیزوں کو کہ جن میں تم ہو، انہی لوگوں کی راہ پر گزرنا ہے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ جو تم سے زیادہ لمبی عمروں والے، تم سے زیادہ آباد گھروں والے، اور تم سے زیادہ پائیدار نشانیوں والے تھے۔ ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، بندھی ہوائیں اکھڑ گئیں، بدن گل سڑ گئے، گھر سنسان ہو گئے، اور نام و نشان تک مٹ گئے۔ انہوں نے مضبوط محلوں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور چنی ہوئی سلوں اور پیوند زمین ہونے والی اور لحد والی قبروں سے بدل لیا، کہ جن کے صحنوں کی بنیاد تباہی و ویرانی پر ہے، اور مٹی ہی سے ان کی عمارتیں مضبوط کی گئی ہیں۔ ان قبروں کی جگہیں آپس میں نزدیک نزدیک ہیں، اور ان میں بسنے والے دور افتادہ مسافر ہیں، ایسے مقام میں کہ جہاں وہ بوکھلائے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہ میں کہ جہاں دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر آخرت کی فکروں میں مشغول ہیں۔ وہ اپنے وطن سے انس نہیں رکھتے، اور نزدیک کی ہمسائیگی اور گھروں کے قرب کے باوجود ہمسایوں کی طرح آپس میں میل ملاپ نہیں کرتے۔ اور کیوں کر آپس میں ملنا جلنا ہو سکتا ہے، جبکہ وہ سیدگی اور تباہی نے اپنے سینے سے انہیں پیس ڈالا ہے، اور پتھر اور مٹی نے انہیں کھا لیا ہے۔ تم بھی یہی سمجھو کہ گو وہیں پہنچ گئے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں، اور اسی خوابگاہ یعنی قبر نے تمہیں بھی جکڑ لیا ہے، اور اسی امانت گاہ یعنی لحد نے تمہیں بھی چمٹا لیا ہے۔ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب تمہارے سارے مرحلے انتہا کو پہنچ جائیں گے اور قبروں سے نکل کھڑے ہوگے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کے نفع و نقصان کی جانچ کرے گا، اور وہ اپنے سچے مالک خدا کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور جو کچھ افترا پردازیاں کرتے تھے ان کے کام نہ آئیں گے۔